अस्सलाम वालेकुम, मैं गुरजर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको खुशामदीद, और जो पुराने हैं जो जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अब तक वो आप हमसे जुड़े हुए हैं। और आज जिन टॉपिक्स पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ़्तारी और उनकी वजूहात और महरिकात, और जिस कानून के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया उसके ऊपर मैं बात करूँगी। दूसरी जो चीज़ जिस पर मैं बात करूँगी, क्या इलेक्शन होने वाले हैं या अगर नहीं हो रहे हैं तो उनका उनकी क्या वजूहात हैं, क्या वो डिले हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी जो चीज़ जिस पर मैं बात करूँगी वो ये है कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस लोग थे, मुराद सईद और बाकी तमाम लोग, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड किए जा रहे हैं मनसूख। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आप जानते रहना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, शेर अफजल मरवत साहब, जिनको नहीं जानते, वो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है लाहौर हाई कोर्ट में। अब सवाल ये पैदा होता है कि KPK में तो इतने सारे जलसे वो कर रहे थे और उन्होंने इतने सारे कन्वेंशन किए जिन्होंने जलसों की सूरत अख्तियार कर ली, वहाँ पर क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और क्यों पंजाब में लाई गई। और वजह ये थी कि पंजाब में एक ऐसा लॉ है जिसके मुताबिक आप गिरफ्तारी अमल में ला सकते हैं किसी भी ऐसे शख्स की जो एक्टिविस्ट हो, जो रूलिंग पार्टी है उसको लगता हो बुरा, उसको आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं और उसको गायब भी कर सकते हैं। और जनाब ये है अंडर सेक्शन 3 के मुताबिक ऑर्डिनेंस है, पावर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सन। द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर प्रिवेंशन डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इफ दे फोर्स see said person's intention to engage in activities that could disturb public order or endanger public safety। public order को ख़राब कर दे या public की जो safety है उसको ख़राब कर दे, तो उस law के तहत जो है ना आप गिरफ्तारी अमल में ला सकते हैं। और ये एक ऐसा कानून है जिसको अगर इसकी हम हिस्ट्री में जाएं तो ये 1947 में तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 1948 में तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हो चुकी थी। तो यानी उसी अरसे के दौरान जब ये लॉ बनाने की बात की गई और इसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने पेश किया गया था तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि ये तो अवाम की ज़बान बंदी का कानून है कि उनकी ज़बान बंद कर दी जाए, अवाम अपनी आवाज़ ना उठा सके, कोई एक्टिविटी ना कर सके। एक्टिविस्ट यही होता है जो अपनी आवाज़ उठा सके। और फिर 1960 में ये कानून जो था वो मंजूर हो गया और कानून पास हो गया, और 1960 से ये कानून पंजाब में मौजूद है जहाँ पर आप किसी भी ऐसे शख्स को MPO 3 के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं जिसको आप चाहें। जो कानून है, जो गवर्नमेंट है, वो जिसको लगे कि भाई ये शख्स जो है वो पब्लिक की जो ऑर्डर है उसको ख़राब कर रहा है और ये एक्टिविस्ट सही नहीं है, तो आप उसको उठा लेते हैं। और अब इस पे तो हम बहस नहीं कर सकते कि कानून सही है या गलत है, लेकिन यकीनन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इसे रिजेक्ट कर दिया था तो ये बना ही गलत था। लेकिन बहरहाल कानून तो है, उस कानून के तहत शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। अच्छा, ये हो गया सीन। फिर उससे पहले, गिरफ्तारी से पहले, शेर अफजल मरवत साहब ने समी इब्राहिम के साथ एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने पूरी तफसील से आगाह किया था कि आखिर उनका अगला लाया अमल क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तय की, जिसके अंदर से ये शेड्यूल था कि वो आने वाले जलसे कहाँ कहाँ पर करने वाले हैं। और खान साहब ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो पंजाब बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो अगर पंजाब में निकले तो पंजाब में मदगम हो जाएंगे और उसके बाद बाकी जगहों पे जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें मशवरा दिया गया था कि पहले वो बलूचिस्तान का रुख करें। और ये तय पा चुका था कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये फरमाया कि हम बलूचिस्तान का रुख करेंगे रैली की सूरत में। कोयटा का ज़िला है हरनाई, वहाँ पर उन्होंने जाना था, फिर उसके बाद उन्हें पशीन जाना था और बाकी मतलब पहले कोयटा की जानी थी रैली की शक्ल में 15 तारीख को, और फिर हरनाई था और फिर उसके बाद था पशीन और उसके बाद रो। ये इनका शेड्यूल था और 15 को रैली की सूरत में निकलना था और उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ चुकी है। अच्छा, फिर ये देखा गया कि जब गिरफ्तार हो गए तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा तासुर दिया जाने लगा कि जैसे
خیبر پختونخوا کے لوگ بہت غاضب ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے لیڈر کو گرفتار کیا. اچھا، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جانے لگی کہ شیر افضل مرود صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کے پی کے میں تو نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کے جو وہاں کی عوام ہے اس نے ہی گرفتار نہیں ہونے دیا. تو جناب، اور اس پہ کافی زیادہ بحث و مباحثات سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے درمیان دیکھنے میں آیا. تو یہ ایک طرح کا لسانی فساد کرانے کی کوشش ہے، ایک طرح کا کہ مطلب پنجاب اور پنجابی اور پختون کو آمنے سامنے کر دیا جائے، جو ہمیشہ سے پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کا وتیرہ رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، یا تو کبھی لسانی بنیاد پر، کبھی مذہبی بنیاد پر لڑوا کر آپ جو ہے اپنے مقاصد کا حصول کرتے رہے ہیں. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اور یہ اسی طرح کی کوشش لگ رہی ہے کہ جب ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی تو اس کے بعد یہ بحث چل پڑی کہ دیکھو خیبر پختونخوا میں تو گرفتار نہیں ہونے دیا، پنجابی کیسے ہیں کہ وہ گرفتار ہونے دے. تو جناب، میری ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں تو کہ اس قسم کی کسی بھی سازش کا حصہ نہ بنے، کیونکہ کے پی کے میں بھی بہت سارے افراد گرفتار ہوئے ہیں اور جن میں شندانہ گلزار ہیں اور بہت سارے ہمارے لیڈرز ہیں جن کی وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور وہاں گرفتار نہیں کیا گیا. اگر چاہتے تو ایئرپورٹ کی لابی میں گرفتار کر سکتے تھے، کہیں اور گرفتار کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک تاثر دینے کے لیے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، تو اس سازش کا حصہ نہ بنے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ الیکشنز جو ہیں وہ کل کی تک کی خبر یہ ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہو چکے ہیں. اور وہی ہو رہا تھا کیونکہ جب شیر افضل مروت صاحب نے بھی جب انٹرویو دیا تو اس کے اندر انہوں نے اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ کیونکہ مسلم لیگ نون نے جو ہے درخواستیں دائر کر دی تھیں کہ جناب یہ الیکشن ڈیلے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کا جو میں بلے کا نشان بھی شاید نہ دیا جائے، اور الیکشن کمیشن کو شیر افضل مروت صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک فریق سمجھتے ہیں. وہ فریق کیوں سمجھتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا ایکچولی اس کو منصف ہونا چاہیے، اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اس کو کسی بھی پارٹی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. لیکن وہ جب کوئی آپ ڈیسیجن لے لیتے ہیں، یہ ان کے ہی بقول شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جب بھی منصف کوئی ہوتا ہے نا، جب وہ ایک ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ وہ ایک اپنا اوپینین ڈسکلوز کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے اپنا اوپینین، اپنا اظہار رائے پہلے ڈسکلوز کر دیا کہ جی اس معاملے میں تو یہ خرابیاں ہیں، تو آپ کا فیصلہ جو ہوگا وہ یقیناً آپ کے اوپینین پہ بیسڈ کرے گا، تو آپ منصف نہ رہیں. تو اس وقت جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ بالکل بھی منصفانہ نہیں ہے، وہ ایک ون سائیڈڈ سٹوری جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں. تو یہ سب زیادتیاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک لیڈر بھی اور پارٹی کے لوگ بھی. تیسری جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے جتنے بھی 9 مئی کے واقعے میں جن لوگوں کو اشتہاری قرار دیا گیا، ان تمام لوگوں کے ساتھ ایک مذموم سازش ہی کہیں گے اس کو، کہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے تمام جن میں مراد سعید بھی شامل ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے نام شامل ہیں، ان سب کے شناختی کارڈ تقریباً 18 لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں گے. ابھی میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا تو ورنہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون سے 18 لوگ ہیں، انشاءاللہ کل آپ کو بتا دیں گے کہ 18 وہ لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ کتنی بڑی ایک سازش ہے کہ آپ جب شناختی کارڈ ہی منسوخ کر دیں گے تو کون لڑے گا الیکشن. تو ابھی فی الحال الیکشن ہوتے نظر آ نہیں رہے کیونکہ پارٹی ٹوٹ نہیں رہی ہے اور خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو الیکشن تو بہرحال ہونے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے، باہر کی دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم ایک جمہوری ریاست ہیں اور اس کے لیے الیکشنز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک صاحب بہادر کے مطابق رزلٹس آنا متوقع نہیں ہوں گے. تو یہ ابھی گیم پوری آن ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کہاں تک جاتا ہے. اور خان نے کہا تھا کہ وہ لاسٹ بال کا، ارے ہاں علیمہ خان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور آخر کار مشاورت کے بعد یہ طے پایا ہے کہ اب خان صاحب کے جو بیٹے ہیں سلیمان، وہ وہاں پر یورپ میں کرنے جا رہے ہیں مقدمہ، ٹھیک ہے.
بین الاقوامی عدالت میں جائے گا مقدمہ، اور ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ جو ہے دائر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، وہ ہوگا امریکہ میں. یعنی کہ اب مقدمات چلیں گے برطانیہ میں اور امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ چلے گا. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جس تیزی سے یہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا وہی سب کچھ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ بہرحال ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈرز آ چکے تھے کہ ملٹری کورٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ویسا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جو عوام ہے وہ سن سکے گی اور دیکھ سکے گی، لیکن ایک بڑا سا شیشہ لگا دیا جاتا ہے جس کے پار جرنلسٹ سن ہی نہیں پاتے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. 2-4 لوگ ہیں جو جاتے ہیں اندر اور وہ خبریں لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کچھ فشی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم بین الاقوامی عدالتوں کا رخ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر انصاف ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک کافی لمحہ فکری ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے چکا ہے جہاں پر انصاف پہ بھروسہ نہیں رہا. ایسے لوگ جو پاکستان چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. جب ان کا ہی اعتبار پاکستان سے اٹھ گیا. عمران خان نے کبھی بھی پاکستان چھوڑنے کی بات نہیں کی. ہر لمحہ آخر کے وقت تک وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں، انہیں اپنی عدالتوں پر بھروسہ ہے اور انہیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. لیکن اب بین الاقوامی عدالتوں کا رخ کرنے کا مقصد اور اس میں عمران خان صاحب کی حامی شامل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ شاید انہیں بھی اب عدالتوں پہ اعتبار نہیں رہا. تو یہ سچویشن ہے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے اور پاکستان زندہ باد رہے اور آباد رہے. بڑی مشکلوں سے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا. ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دعا گو ہوں. میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دعا گو ہوں. آپ بھی دعا کیجیے، اور جس طرح بھی آپ جس پلیٹ فارم سے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آواز ضرور اٹھائیے. کیونکہ خاموش ہو گئے اگر تو اس کا مطلب نے ظلم قبول کر لیا. اگر آپ ظلم کے خلاف ڈٹ نہیں سکتے، کم از کم بول تو سکتے ہیں. اگر بول سکتے ہیں تو بولیے، لکھ سکتے ہیں تو لکھیے. اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، الیکشنز ہو تو ووٹ ضرور عمران خان کو دیجیے گا. اس امید کے ساتھ کہ ہم آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے. ہم بھی وہ پاکستان دیکھیں گے جہاں پر ہم آزاد ہوں گے، جہاں ہمیں عدلیہ سے انصاف ملے گا اور جہاں قانون کی پاسداری ہوگی. اس وطن کی امید لگائے بیٹھی ہوں میں بھی اور آپ بھی، اور اس امید کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے. دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.